الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات والصلاة والسلام على صاحب الفضل والشفاعات وعلى الحسين ورفقائه الذين فازوا بالشهادات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترا سے کلید کرم کشا کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. سنیو یاد ان کی بناتے رہو نعرے غوث اعظم لگاتے رہو. اس میں اعظم ہے یہی لاحول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے. باد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں حضور تاج الشریعہ سے بے انتہا محبت عشق پیار کرنے والوں، آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار گردوں کو اٹھانے والے نبی روتوں کو ہنسانے والے نبی میدان محشر میں کام آنے والے نبی ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی گلستانی رسالت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے پیارے رسول جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا. اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی، زور سے پڑھیں اللہم صلی علی. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز دے دیں بھاجان، اس میں ہمارے اور آپ کے درمیان خطیب برکبار خطیب اعظم ہند و نیپال حضرت العلامہ کو مولانا منظور عالم صاحب قبلہ مدظلہ العالی و نورانی میرے بڑے بھائی، بڑی اچھی تقریر آپ نے سماعت کی. وہیں پر مفتی صاحب جب تقریر کر رہے تھے ہیں حضرت تو ہیں یہاں کے لیکن بڑا عمدہ خطاب. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مفتی صاحب کی، ہمارے حضرت کی، ہمارے علامہ ایوب صاحب کی، تمام علماء کی آپ کی عمر کو دراز فرمائے. بہت لوگ چلے جا رہے ہیں بھائی، اگر جانا ہی ہے رہنے کے لیے آیا کون ہے؟ ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ آج سے نہیں تقریباً 20-22 سال سے جو پورے بھارت، نیپال، بھوٹان، ہندوستان نہیں بیرونی ممالک میں جو ایک بہت بڑا نام جنہیں شاعر اہل سنت بادشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ واصف شاہ ہدا حضرت علامہ و مولانا اختر پرواز نعیمی کہہ دو سبحان اللہ، عالم بھی ہیں اور اچھے عالم بھی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسدار کہیے سبحان اللہ. بہت عمدہ پڑھتے ہیں، آپ نے اپنے کانوں سے سنا. بہت لڑکے لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں. حضرت کا خطاب ہو رہا تھا، میں کمرے میں سن رہا تھا. جو جاتا ہے اسے کون پکڑ کے رکھ سکتا ہے؟ اگر ابھی بھی کسی کو جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے. شاعر کہتا ہے خدا کی دین کا جو شکر ادا کرتے ہیں در حقیقت وہ محمد سے وفا کرتے ہیں. خدا کی دین کا جو شکر ادا کرتے ہیں در حقیقت وہ محمد سے وفا کرتے ہیں. اور ذکر ہوتا ہے جہاں پر بھی نبی کا رہبر، ذکر ہوتا ہے جہاں پر بھی نبی کا رہبر، سننے والوں میں فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں. ذکر جہاں پر بھی ہو، ہندوستان میں ہو، نیپال میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، ذکر ہوتا ہے جہاں پر بھی نبی کا رہبر، سننے والوں میں فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں. بہت مبارک بات کے قابل ہیں آپ بیٹھے ہیں. یہ جلسے کا نام ہے روحانی کانفرنس. الحمدللہ اس پر بھی تبصرہ ہوگا. آپ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اگر علاج اپنے نیپال کا ڈاکٹر
ڈاکٹر کر لے تو پھر اسے کہیں نہیں جانا پڑتا. اگر ڈاکٹر نہ کر پائے تو وہ انسان جسم کا علاج کے لیے بھارت بھاگ جاتا ہے, اور جب بھارت کے ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پاتا ہے تو پھر وہ امریکہ چلا جاتا ہے. پھر امریکہ کا ڈاکٹر اس کے جسم کا علاج نہ کر پائے تو افریقہ, چین, جاپان, مصر, ہانگ کانگ چلا جاتا ہے کہ جسم کی بیماری ختم ہو جائے. انسان کے جسم کا بیمار اگر ہو جائے تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے, اور انسان کی روح بیمار ہو جائے تو کہاں جائے. جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو ایسی محفلیں سجائی جاتی ہے. جب روح بیمار ہو جاتی ہے علماء کی بارگاہ میں آتے ہیں. جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو اللہ والے قبرستان چلے جایا کرتے ہیں. کیوں؟ معلوم ہے آپ کو, جب انسان غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, ناز کرتا ہے اور اس کا غرور نہیں ٹوٹتا. قرآن کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین, اللہ مغرور انسان کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں جب غرور آتا ہے, تکبر آتا ہے تو مارکیٹ میں جاتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں, دیکھ میرے جسم میں کتنا قیمتی لباس ہے. ارے نادان, جسم کے اوپر جو قیمتی لباس ہے یہ بڑی بات نہیں ہے. تیری زندگی اچھی ہو, تیرے اندر کی زندگی بہتر ہو, تو 5 وقت نمازی ہو, مصطفیٰ کا وفادار ہو, تیری آنکھیں زنا نہ کری, تیری زبان گالی نہ دی, تیرے کان غیبت نہ سنے, تیرا پیر اگر نکلے تو اللہ کے گھر کے لیے نکلے, تیرے ہاتھ اگر کسی کے گال کے پاس جائے تو شفقت کے لیے چلا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو تیری زندگی ایک جانور کی طرح زندگی جی رہے ہیں. میری قوم کے دیالو مسلمانوں, آؤ تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کرو. میں قرآن کی جو آیت پڑھا ہوں الحمدللہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے, اور آمد رمضان ہے. کل بھی میں آمد رمضان پر تقریر کیا تھا, لیکن روحانی کانفرنس ہے, اس پر بھی تھوڑا سا تبصرہ ہو. میری بیٹیوں تم بیٹھی رہو, میرے بھائی تم بیٹھے رہو, قرآن بھی سنو, احادیث مصطفیٰ بھی سنو. انسان کا غرور کہاں ٹوٹتا ہے جب وہ انسان اللہ رب العزت کا بندہ قبرستان چلا جاتا ہے. جب قبرستان جا کر ہاتھ باندھ کر عمیق نظروں سے دیکھتا ہے کہ 1 سال پہلے جو میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر, میری باہوں میں باہیں ڈال کر مجھ سے پیار کرتے ہوئے ایک کرسی پر وہ بیٹھتا تھا, دوسری کرسی پر میں بیٹھتا تھا, چائے کی پیالی ہوتی تھی وہ بھی پیتا تھا, میں بھی پیتا تھا, لیکن موت آ گئی, موت آئی, میٹھی نیند سو گیا. اب دیکھو یہ قبر کے اندر گئے ہیں, مٹی برابر ہو گئی ہے, کیڑے مکوڑوں کا جزا بن گیا ہے, سانپ بچھو نے اسے نوچ نوچ کر کھایا ہے. اس گال کے گوشت پہ تمہیں ناز زیادہ ہے, یہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ تمہیں ناز زیادہ ہے, یہ زبان کی پرپراہٹ پر تمہیں ناز زیادہ ہے, لیکن جب قبر میں جاتے ہو تو یہ زبان نوچ لی جاتی ہے, یہ گال کے گوشت کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں, سانپ بچھو کا جزا تو بن جاتا ہے, زمین برابر ہو جاتی ہے. آؤ تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کرو. آج تم کہتے ہو کہ قبرستان میں کیا ہے, اگر قبرستان کے تعلق سے تم نے پروگرام رکھا ہے ایمانداری سے بتاؤ کیا تم نے تیاری بھی کی ہے. اگر قبرستان کا پروگرام ہے تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے کہ اگر قبرستان روحانی کانفرنس ہے, مرحومین کے اصالے ثواب کی ہم محفل سجا رہے ہیں, تو ہمیں تیاری کرنی ہے. سورہ ملک پڑھ کے جانا ہے, آیت الکرسی پڑھ کے جانا ہے, اللہ اکبر, ہمیں جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جانا ہے. جتنے لوگ آئے ہیں کوئی تلاوت کر کے نہیں آئے ہیں. یاد رکھیے گا اگر تم نے اپنے مرحومین کو بھول گئے تو تمہارے جو ہے آنے والی نسلیں تمہیں بھول جائے گی, تمہارے بچے تمہیں بھول جائیں گے, تمہاری اولاد تمہیں بھول جائے گی. اور تاریخ پڑھو تمہیں پتا چل جائے گا یہ وہ قبرستان ہے جس قبرستان کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی, یہ کون ہے مفتی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے جو ہے بیداری کی حالت میں آمنہ کے لال کو 72 مرتبہ دیکھا ہے. حضرت علامہ جلال رسالت مسلک اعلی حضرت سرزمین پھول باری روحانی کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
یہ پھول باری ہے میری قوم کے دیالو مسلمانوں. حضرت توجہ چاہتا ہوں, اللہ اکبر لکھتے ہیں, اللہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت حماد مکی. کیا نام ہے جلدی بول کے؟ حضرت حماد مکی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کیسے بزرگ ہیں؟ یہ مکہ المکرمہ میں رہنے والے بزرگ ہیں. وہ کرتے کیا ہے؟ ہر جمعے کے دن قبرستان جایا کرتے ہیں. جب قبرستان گئے, آپ نہیں جاتے ہیں, قبرستان نہیں پہنچتے ہیں. قبرستان جاؤ گے تمہارا گرو ٹوٹ جائے گا. قبرستان جاؤ گے ہتھیلیاں بند کر دو گے. قبرستان جاؤ گے تمہاری آنکھیں زنا کرنا بند کر دے گی. قبرستان جاؤ گے آخرت کی یاد آئے گی. قبرستان جاؤ گے بستر میں آؤ گے اللہ رب العزت کا خواب سینے میں بس جائے گا. اللہ تمہیں نیک بنا دے گا. اللہ تمہیں اچھا بنا دے گا. اللہ مصطفیٰ کا وفادار بنا دے گا. اور تاریخ پڑھو. حضرت حماد مکی قبرستان جاتے ہیں, ہاتھ باندھ کر کے فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں, اور جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جاتی ہے. جب آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ساری قبریں, قبرستان کی ساری قبریں پھٹ گئی ہے اور سارے مردے قبر سے باہر آ گئے ہیں. حضرت حماد مکی نے جب مردوں کو دیکھا تو کہا, اے قبر کے مردے, کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تمہاری قبریں پھٹ گئی ہے, تم تو باہر آ گئے ہو. مردوں نے کہا, حماد مکی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے. فرماتے ہیں اگر قیامت قائم نہیں ہوئی ہے تو تم سب باہر کیوں آ گئے ہو؟ مردوں نے کہا, اے حماد مکی, ایک اللہ کا بندہ, ایک رسول اللہ کا دیوانہ, مصطفیٰ کا غلام آج سے 1 سال پہلے قبرستان کے طرف سے جا رہا تھا. گیٹ میں کھڑا ہوا, 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب مرحومین کے نام پر قبر کے مردوں پر احسان کر دیا. اللہ نے اتنا ثواب دیا, اتنا ثواب دیا, اتنا ثواب عطا کیا. 1 سال سے ہم ثواب کو بانٹ رہے ہیں, ثواب ابھی تک ختم نہیں ہوا. آپ قبرستان جاتے ہیں نہیں جاتے نا؟ قبرستان جائیں گے, قبرستان آپ جائیں گے تو آپ کا دل جو ہے بہتر ہو جائے گا. قبرستان جائیں گے آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. میری بیٹیوں تم بھی سنو, میرے بھائی تم بھی سنو, میرے رفیق تم بھی سنو, میرے شفیق تم بھی سنو. قرآن میرا فرماتا ہے, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, قرآن میرا فرماتا ہے, خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو کمزور بنایا. انسان کہتا ہے میں طاقتور ہوں, انسان کہتا ہے میں قوتور ہوں, انسان کہتا ہے میری بازوؤں میں بڑی طاقت ہے. کتنی طاقت تجھ میں ہے؟ جب انسان کی روح کب سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے, انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے, انسان رہتا ہے, اس کے اوپر چادر ڈھک دی جاتی ہے, لیکن لوگ آتے ہیں تو چادر اٹھائی جاتی ہے, چہرہ دکھایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں, لکھتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو. ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. میری قوم کے دیالو مسلمانوں, اس وقت اگر اس کا بیٹا روتا ہے اور کہتا ہے بابا ذرا بیٹے کا چہرہ دیکھ لے, آنکھ تو ہے کھولنے کی طاقت نہیں, زبان تو ہے بولنے کی طاقت نہیں, ہاتھ تو ہے پکڑنے کی طاقت نہیں. بیوی کہتی میرے شوہر تم نے کہا تھا 7 جنموں تک تیرا ساتھ دوں گا, آجا ذرا تھوڑی آنکھ کھول کے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لے. تیری بیوی حسرت سے تجھے دیکھ رہی ہے, تیرے پاس آنکھ تو ہے, دیکھنے کی طاقت تجھ میں نہیں ہے. ماں کہتی ہے میرے لال میں نے تجھے نازوں سے پالا ہے, 2 سال میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلا کر تجھے پروان چڑھایا ہے. میرے لال ذرا چہرہ جو ہے اپنی آنکھیں کھول, اپنی ماں کا چہرہ دکھا لے, دیکھ لے. لیکن بیٹا آنکھ کھول کے چہرہ نہیں دیکھ پاتا ہے. تم کہتے ہو میں طاقتور ہوں, تم کہتے ہو میرے بازو میں قوت ہے, اٹھا تاریخ پڑھ لے تمہیں احساس ہو جائے گا. میری قوم کے دیالو مسلمانوں, افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے بیٹے جلسے میں آتے ہیں اور تقریر کے لیے جیسے ہی مقرر آتا ہے اٹھ اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں. یاد رکھنا خطیب صرف پیسے کے لیے نہیں آتا, شاعر صرف نوٹ کے لیے نہیں آتا, ان کے سینے میں بھی ہمدردی ہے. یہ چاہتے ہیں یہ قوم کو کچھ ایسا پیغام دیا جائے جس سے ان کی دنیا بھی سنور جائے, ان کی آخرت بھی سنور جائے.
पैर समेट ले, पैर समेट के बैठो मेरी कौम के दयालु मुसलमानों। किसी ने कहा ताकत बहुत थी ना, एक काम करना, आखिरी मर्तबा तुझे गुस्ल देना है, गर्म पानी हो गया है, साबुन रख दिया गया है, फेस करके रख दिया गया है, एक काम कर आज आखिरी मर्तबा तू गुस्ल कर दे। इंसान कहता है, तू कहता है मैं गुस्ल कर लूं, मैं आज पानी उठाने की ताकत नहीं रखता। मैंने कहा बहुत ताकत थी तुझ में, तू कहता था मेरी ताकत और मेरी बॉडी और मेरी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है। नौजवान एक बात बता, एक दिन में 5 जोड़े कपड़े बदलता था, मार्केट जाने के लिए कपड़ा अलग था, खेत में जाने के लिए कपड़ा अलग था, मस्जिद में जाने के लिए कपड़ा अलग था, संताई के घर में जाने के लिए कपड़ा अलग था, घूमने के लिए कपड़ा अलग था। आज के बाद फिर कभी कपड़ा नहीं पहनेगा, ये आखिरी कपड़ा पहन ले तू जाओ। वो कहता है मैं आज अपना आखिरी लिबास भी पहनने की ताकत नहीं रखता। मैंने कहा सुन ले, तू एक काम कर, आज के बाद और कभी आएगा नहीं, जाएंगे मुल्क के अदम हम एक दिन बसाने के लिए, फिर न लौटेंगे कभी सूरत दिखाने के लिए। कब्रिस्तान जा रहा है, आज के बाद लाएगा नहीं। जो कि बहलूल ताना से पूछो, वो बहलूल ताना रास्ते से जा रहे हैं और जो है कांधे पे चादर है, एक तालिम आता है, एक चोर आता है और आने के बाद बहलूल ताना के कांधे से चादर उतार लेता है और उतारने के बाद भागता है। अगर कोई चोर आपका सामान लेके भागे, आप पीछे जाएंगे, बहलूल दाना नहीं जाते, कब्रिस्तान में आके बैठ जाते हैं। किसी ने कहा सरकार काफी दिन हो गए, आइए बगदाद के बाजार चलते हैं, घूमते हैं, आइए मार्केट जाते हैं। बहलूल दाना कहते हैं, बहलूल दाना बहुत बड़े दाना का नाम था। बहलूल दाना कहते हैं तुम मुझे मार्केट जाने कहते हो, तुम मुझे बाजार जाने कहते हो, तुम मुझे यहाँ से निकलने कहते हो। बहलूल दाना ने कहा खुदा की कसम जब से यहाँ आया हूँ मैंने देखा है आज तक कोई यहाँ से नहीं गया है, लेकिन संगे मरमर के मकान वाला यहाँ आ रहा है, दुकान छोड़कर यहाँ आ रहा है, हवेली छोड़कर यहाँ आ रहा है, बेटा बेटी छोड़कर यहाँ आ रहा है, दौलत छोड़कर यहाँ आ रहा है, सर्वत छोड़कर यहाँ आ रहा है, शोहरत याफ्ता यहाँ आ रहा है, जमीन मौत होने के लिए यहाँ आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ से कोई लौट कर नहीं जाता है, दुनिया के कहीं पर भी हो, वो जब यहाँ आता है तो यही का होके रह जाता है। वहां जाओगे, पूरी तकरीर सुनो, कब्रिस्तान ही पर मैं पूरी तकरीर कर सकता हूँ। मेरे भाई अपने आप को बदलो, थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त करो। अगर आपको जाना है तो मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, नमाज के लिए अगर जा रहे हो तो तुम्हें मंजर नवाज मुबारकबाद नहीं देता, पूरी जमात हमारी आपको मुबारकबाद देता है कि आप नमाज के लिए जा रहे हो तो चले जाओ। और फजर में आजान हो तो रब की बारगाह में पेशानी झुका लेना, रब की बारगाह में सजदा कर लेना, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत कर लेना। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बहलूल दाना ने कहा था आज तक कोई यहाँ से नहीं गया है, लेकिन हर इंसान को यहाँ आते हुए देखा है। मेरे भाई आपको ये कहना चाहता हूँ, इंसान कितना मोहताज हो गया। कहा अब जो है आखिरी मर्तबा कब्रिस्तान चल, वो कहता है मैं खुद जा नहीं सकता। इतना बेबस हो गया इंसान, इतना कमजोर हो गया इंसान, रूह निकली, इतना जो है कमजोर हो गया और नहीं हो गया इंसान कि अब वो कुछ नहीं कर सकता है। आला हजरत कलम उठाते हैं, बरेली की चटाई होती है, लिखते हैं आए फिर वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो जगह पे 5 लोग जाते तो है लेकिन 4 रिटर्न होते हैं, एक वहीं रह जाता है। आप इतने जनाजे को कांदा आपने दिया है, इतनी मैयत को गुस्ल आपने दिया है, इतने लोगों की नमाज जनाजा आपने पढ़ी है, लेकिन क्या आपके अंदर चेंजिंग आया है? आपके अंदर इनकलाब आया है? आपकी जिंदगी में एक ऐसी बहार आई है जिसकी वजह से तुम 5 वक्त का नमाजी बन गए हो? सुफियान सौरी फरमाते हैं एक जनाजा जा रहा था, हजरत सुफियान सौरी कितने बड़े मुहद्दिस का नाम है, उलमा से पूछे, अपने उलमा को हिकारत से मत देखना, ये आलिम दीन है, तुम्हारा बच्चा है। खुदा की कसम मुस्तफा ने इन्हें अपना वारिस कहा है, इनकी इज्जत को, इनके बेकार को बरकरार
رکھنے کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، سفیان ثوری دیکھ رہے ہیں ایک جنازہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے 8 سال کی ایک بچی جا رہی ہے، بے تحاشا رو رہی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا آج سب سے زیادہ دکھد کا دن میرے لیے ہے، پریشانی کا دن میرے لیے ہے، کب کا دن میرے لیے ہے۔ حضرت سفیان ثوری اتنے بڑے محدث سے پیچھے چلتے رہے، قبرستان آ گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، بچی رو رہی تھی، سفیان ثوری نے ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہتی ہے دیکھیں حضور میرا باپ بیمار تھا، میرا باپ جب دوا کی گولی مانگتا تو میں دوڑ کر جاتی، پانی بھی لے کر آتی، دوا بھی کھول کر باپ کو دیتی، میرے باپ کو والد کا شکایت تھا، میرا باپ چادر اوڑھ نہیں سکتا تھا، میرا باپ جب پکارتا تھا تو میں چادر اڑا دیتی تھی، جب میرا باپ جو ہے کوئی سامان مانگتا تھا میں اسے دے دیا کرتی تھی، اب جو ہے آج میرے باپ جو ہے چلے گئے ہیں اس لیے میں روتی ہوں۔ آج سے زیادہ دکھد کا دن، آج سے زیادہ پریشانی کا دن کیا ہو سکتا ہے؟ سفیان ثوری نے کہا بیٹی رونا بند کر دے، آج سب سے زیادہ دکھد کا دن تیرے لیے نہیں ہے، ابھی تو گھر جائے گی، کوئی ہاتھ پکڑ کے تجھے گھر لے جائے گا تو تجھے روٹی دے گا تو تو 4 مرتبہ رونے کے بعد 1-2 نوالا تو کھا لے گی، 1-2 دن 4 دن کے بعد تو جو ہے باپ کو بھول جائے گی۔ دکھد کا دن تیرے لیے نہیں ہے، دکھد کا دن تیرے باپ کے لیے جو مر رہا ہے اس کے لیے ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آئی ہے تو میں صرف 2 نوجوانوں کو چاہتا ہوں، وہ 2 نوجوان کھڑے ہو جائیں اور کہیں منظر نواز آج سے میں نماز کا وعدہ کرتا ہوں، ہے کوئی میرا بھائی؟ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے وہ دے دیا ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ اگر آپ نمازی بن جاتے ہیں، خدا کی قسم یار جلسہ کرنا آسان ہے، اپنے آپ کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ جب توفیق دیتا ہے مصطفیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے نکل جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، خدا کی قسم جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میرا مولا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ایسا پاک کرتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو۔ ہے کوئی نوجوان جو کھڑا ہو کے کہے منظر نواز میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا؟ کوئی نوجوان نہیں ہے، کوئی میرا بھائی نہیں ہے، کوئی میرا رفیق نہیں ہے۔ میرے بھائی آج تمہیں بولا جا رہا ہے، علماء آئے ہیں اور الحمدللہ دعوت ہوئی ہے، ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہماری بھی کوشش اور کاوش رہتی ہے میری قوم کا نوجوان سدھرے، میری قوم کا جوان سدھرے، میری قوم کا بیٹا سدھرے۔ ہے کوئی نوجوان جو کھڑا ہو جائے اور کہے انشاءاللہ میں نماز کا وعدہ کرتا ہوں؟ کوئی نیپال میں نہیں ہے، بھارت کی سرزمین ہوتی تو لوگ اٹھ اٹھ کے کھڑے ہوتے، نہیں تو آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے جو اٹھ کر کہہ دے انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا۔ میرے بھائی جانتے ہیں میں اس کے بعد ایک بڑی اچھی الحمدللہ بات پیش کرنے والا ہوں جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، میری بیٹیوں کو بھی زندگی جینے کا شعور مل جائے گا، میرے بچوں کو بھی زندگی جینے کا ایک شعور مل جائے گا۔ ایک چچا آئے ہیں، چچا ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، مفتی صاحب سے اور ہمارے بہت بڑی ذات، بہت بڑی شخصیت، ہندو نیپال کا بہت بڑا مشہور خطیب حضرت علامہ مولانا منظور عالم صاحب قبلہ الحمدللہ جتنے چہرے چمک رہے ہیں اس سے زیادہ ان کا دل روشن ہے، آج تک جلتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، جو بھی ان سے ملے ہیں ان کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ حضرت سے مصافحہ کیجئے۔ الحمدللہ ایک چچا اٹھے ہیں، ایک نوجوان اور آ جائیں، مفتی صاحب سے ملیے، ایک آدمی اور کھڑے ہو جائیں کہ میں نماز پڑھوں گا۔ اگر آپ اٹھ کر کے آ رہے ہیں الحمدللہ ایک نوجوان اور آ جائیں۔ آپ مانگنے کی اداؤں کو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں، زندگی میں نبی سے ملا دے، یہ دعا صبح و شام مانگتے ہیں، ہمیں بندے تیرے تو خدا کے، ہر گھڑی تجھ سے یہ التجا ہے، ہم کو جنت نہ دے یا الہی، ہم در مصطفیٰ مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلے تھے ہمارا یہ تینوں یہ نہیں پڑھ رہے تھے،
آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ چچا لوگ پڑھتے ہیں حضرت. الحمدللہ. اے نوجوانوں تمہیں کہا جا رہا ہے, کوئی نوجوان نہیں ہے. اللہ اکبر. نوجوانوں آ جاؤ. الحمدللہ. اچھا ایک بات بتاؤ, کون ایسا نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہتا؟ کرنا چاہتے ہو؟ کرنا چاہتے ہو کہ میرے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے؟ ایک نوجوان نہیں آ سکتے ہیں؟ الحمدللہ. وہ لوگ سبحان اللہ, یہ نوجوان آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ. حضرت دعا فرما دے. مفتی صاحب دعا فرما دے. ہمارے ہندوستان کا بہت بڑا شاعر. الحمدللہ. ان کو میں نے دیکھا, اس لیے تعریف نہیں کرتا کہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہوں, بلکہ یہ خود بہت اچھے آدمی ہیں. انسان کا چہرہ اچھا ہو نہ ہو, اس کا دل اچھا ہونا چاہیے, اس کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے. اب تو ہمارے بھائی ہو گئے ہیں. میری ماں اور بہنوں سے میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ ہاتھ اٹھائیے, آپ تیار ہوئیے, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تم فاطمہ کی کنیز ہو. میری ماں, تم سچے دل سے توبہ کرو اور آج کے بعد تم بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے بیٹے ایک بات بتا دو, سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, حضرت توجہ چاہتا ہوں, سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں, ایک بیٹا تھا اور قبرستان جا کر کے جب باپ کا انتقال ہوا تو قبرستان چلا گیا, اور قبرستان جانے کے بعد باپ کے پیر کے قریب میں کھڑا ہوا. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں, لیکن آپ عمل نہیں کرنا چاہتے, کچھ سیکھنا نہیں چاہتے. میرے آقا فرماتے ہیں مرنے والا جب چاکنی کے عالم میں ہو تو اس کو تلقین کرو, لکنو موتاکم. حدیث مصطفیٰ آئے, آقا فرماتے ہیں لکنو موتاکم, مرنے والے کو تلقین کرو. لیکن تلقین کرنے کا طریقہ بہت غلط ہے. چاکنی کا وقت ہے, روح کب سے ان سری سے پرواز نہیں کرتی, اور اس وقت اس کو 7 سمندر کا پانی بھی پلا دو, اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار فرماتے نہیں اس انداز میں نہ کہو, اس کے قریب میں بیٹھ جاؤ, تم خود پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے کانوں میں آواز جائے, لیکن پڑھنے کے لیے نہیں کہا جائے. خدا کی قسم اگر اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہو, اور جو ہے مرنے والا ایک بار کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایمان کی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے. تو پھر کیا کہنا آپ کا ہے؟ آج بھی الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا. میں کہتا ہوں یہ حق ہم بھی مانتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے علماء بھی مانتے ہیں. اگر ایمان کی حالت میں موت نہ آئے تو نبی نے فرمایا ہے 50 اونٹ نہیں, 100 اونٹ نہیں, 1000 اونٹ بھی جمع کر دو, تیرے باپ کا خاتمہ ایمان کی حالت میں نہ ہو, کچھ نہیں ملنے والا. ہاں موت اگر آتی ہے ایمان کی حالت میں, اللہ اکبر, تلقین کرنے کا ذکر آیا ہے, کرو دھیرے دھیرے. سورہ یاسین بھی پڑھنے کا حکم آیا. کیسے پڑھو گے؟ اتنی دھیمی آواز میں پڑھو اس کے کانوں تک آواز پہنچے, اور جب سورہ یاسین پڑھو گے تو آسانی سے اس کی روح نکل جائے گی. آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے. جب انتقال ہو جائے, 3 عورتیں ادھر بیٹھی, 3 عورتیں ادھر بیٹھی, 5 عورتیں روتی ہے, یہ 6 عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہے. یعنی جو پڑھتی ہے, پڑھنے والی تو پڑھتی ہے, لیکن سننے والی اس سے زیادہ رو کے آواز نکالتی ہے جب قرآن پڑھا جائے. مفتی صاحب کے پاس آئیے, اپنے بیٹے کو مفتی بناتے ہیں تو یہ بھی دل کو بڑا کر کے سوچئے کہ پہلے اگر ہم کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی اور مفتی صاحب سے بعد میں پوچھنا ہے, پہلے اپنے گھر کے مفتی صاحب سے پوچھنا. کیا ہوگا معلوم؟ مفتی صاحب جو محنت ادارے میں بیٹھ کر کرتے تھے, جیسے ہی آپ فتویٰ پوچھنے جائیں گے ان کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. یہ میرے لیے دعا صرف مفتی ہونے کے لیے نہیں کیے ہیں, بلکہ الحمدللہ دین کی باتیں پوچھنے کے لیے بھی میرے پاس آتے ہیں. وہ محنت کریں گے, اپنے علماء کی قدر کرو. اللہ اکبر, بات نکل آئی ہے, لمبی گفتگو ہو جائے گی. لکنو موتاکم, آقا فرماتے ہیں مرنے والے کو تلقین کیا کرو. اب ایک بات اور بتاتے ہیں, آپ جانتے ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں, حضرت یہاں پر تلقین کے بارے میں یہاں تک آیا ہے, جب مردے کو قبر میں لیٹا, قبر میں جب مردے کو لیٹا دو, آزان دے کر, جنازہ پڑھ کے مٹی دے کر سب چلے آزان دے کر جانے لگے, تو آپ نے ایک کام نہیں کرتے ہیں, اس میں بھی تلقین کا ذکر آیا.
مردے کو تلقین کرو، آقا کی حدیث، مصطفیٰ کی شان، کہیے سبحان اللہ۔ نبی کیا فرماتے ہیں، کبھی آپ نے توجہ دیا؟ میں کہتا ہوں یہ علماء کی ضرورت ہر جگہ تمہیں ہے۔ اس وقت یہ کرو، مردے کو قبر میں لیٹا دیا، سب آ گئے، اس وقت تلقین کرو، امام صاحب آگے بڑھیے، اور ایک گاؤں کا حافظ قرآن ہو، کوئی بھی ہو، بہتر تو ہے کہ مرنے کے بعد 5 حقوق بچے پہ لاگو ہوتے ہیں حضرت، 5 حق بچوں پر لاگو ہوتے ہیں ماں باپ کے، لیکن یہ بچے پڑھے تب تو سمجھ میں آئے۔ یہ کہتا ہے یہ دولت میری، یہ مکان میرا، یہ دکان میری، یہ حویلی میری، یہ کوٹھی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ دھن دولت میرے، لیکن یہ جو 5 حق تیرے اوپر لاگو ہے یہ کیوں نہیں ادا کرنا چاہتا ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ آگے بڑھ کر جنازہ کوئی اور نہ پڑھائے، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے۔ کیوں نہیں سیکھتے؟ مجھے مت بلاؤ، کوئی پرواہ نہیں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کبھی مت بلاؤ، کوئی پرواہ نہیں، کیا رزاق ہے وہ بھوکا سلاتا ہی نہیں، رزق کیڑے کو بھی پتھر میں دلا دیتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے مردہ کتنا پاورفل ہوتا ہے، کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے نا بھائی، اور زور سے کہیں۔ آہا، شاعر کہتا ہے قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو اجالا ہوگا۔ حضرات محترم، آقا جب سامنے ہوں گے، آقا فرماتے ہیں جنازے کی نماز ہونے کے بعد مردے کو لٹا دو، اس کے بعد اس کے جو ہے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، اس کے پائے پہ ایک آدمی کھڑے ہو جاؤ، اور سورہ بقرہ کی چند آیتیں الف لام میم سے لے کر کے اولئک هم المفلحون تک پڑھے، اور ادھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو قبر کے آگے یعنی سرہانے کھڑا ہے، جو بیٹھا ہے، وہ مولانا کہے کہ دیکھو ابھی ہم جو ہے جائیں گے، فرشتے تیری قبر میں آئیں گے، اے مردے سن، پہلا جیسے ہی آئے گا وہ کہے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہنا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کہے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہنا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب مردے قبر میں ہوتے ہیں اور تلقین کرنے والے اوپر سے تینوں سوال کا جواب بتاتے ہیں تو مردہ قبر کے اندر سے سنتا ہے۔ ایمان کی حالت میں موت ہوئی، فرشتے آئے، اور قبر میں جیسے ہی آئے، عصر کا وقت ہے، سوال کا جواب دیا تو بظاہر تم نے اتنی چھوٹی سی قبر میں سلایا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں جب میں مر جاؤں تو ایک کام کرنا۔ کون؟ عمر، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر تو جنتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ 23 لاکھ مربع میلوں کا مالک اس عمر کے بارے میں آپ کو بہت آسانی سے تم کو لگتا ہے نا یہ دین آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج تک آپ نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ایک جملہ یاد آیا ہے، اسلام بہت آسانی سے ملا نا بھائی، تمہارا باپ مسلمان، تم مسلمان، دادا مسلمان، آپ کا باپ مسلمان، آپ کا پردادا مسلمان، آپ کا دادا مسلمان، آسانی سے اسلام ملا نا۔ آؤ میرے نبی کی زندگی پڑھو، میرے آقا بیٹھے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہماری ماں کہتی ہے آقا آپ کی پوری زندگی میں سب سے جو ہے تکلیف کا دن اور دکھت کا دن کون سا آیا ہے؟ وہ حضرت عائشہ سوچ رہی تھی کہ آقا بتائیں گے کہ جنگ احد کا دن، کیونکہ جنگ احد کے دن میرے آقا نے بہت سارے صحابہ کے جنازے کو کاندھا دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، جنگ احد کے میدان میں میرے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، کلیجے کو نکالا گیا، دانتوں سے چبایا گیا۔ حضرت عائشہ سوچ رہی تھی سب سے زیادہ دکھت کا دن یہ ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا عائشہ سب سے زیادہ دکھ کا دن وہ نہیں ہے عائشہ، اس سے بھی زیادہ دکھ کا دن وہ دن تھا جس دن میں نے مکے کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، لوگ نہیں مانے تو میں نے دیکھا کہ طائف مکے سے 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور طائف کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں ہوا چلتی ہے، مکہ گرم جگہ ہے لیکن طائف کی جگہ گرمی نہیں، ٹھنڈی ہوائیں آنے کی جگہ ہے، پودے لگنے کی جگہ ہے،
पुलिस रखने की जगह है। मेरे आका मक्के से निकले, ताइफ के बाजार में गए और मेरे आका ने वहां के बड़े लोगों से कहा था इस्लाम कबूल कर लो। मजहब इस्लाम ये कहती है, इस्लाम ये दर्श देती है। उन लोगों ने माना तो नहीं, लेकिन मेरे आका ने देखा कि ये मान नहीं रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया मैंने दीन तुम तक पहुंचाया, अगर नहीं मानते कोई बात नहीं, इसे फैलाने की जरूरत नहीं है। उन जालिमों ने क्या किया, उन जालिमों ने ऐसे नौजवानों के हाथों में पत्थर दे दिया और 2 लाइन बना दी, सबके हाथों में पत्थर थे। आमना का लाल जब ताइफ के बाजार में निकले तो जालिमों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। मेरे आका को इस कदर पत्थर मारने शुरू कर दिए, मेरे सरकार का जिस्म जो है लहू लुहान हो गया। मेरे मुस्तफा की पिंडलियां, मेरे मुस्तफा के घुटने मुबारक अल्लाह अकबर जो है पत्थर से जो है चकनाचूर होते हैं। आका के पैरों से खून के फव्वारे निकलते हैं। नबी जहां कदम रखते हैं पैर के निशान पड़ जाते हैं, खून वहां पर लग जाता है। आकाए दो जहां बैठ जाते हैं तो जालिम 2 हाथों को पकड़कर उठाते हैं, फिर मुस्तफा जाने रहमत के पैरों में पत्थर मारा जाता है। आका एक पैर उठाते हैं तो दूसरे पैरों पे मारा जाता है। आका ने फरमाया था आयशा वो ताइफ का दिन है, उससे ज्यादा दुख और परेशानी का दिन कोई नहीं। अब तुम तक इस्लाम पहुंचा है, तुम क्या समझते हो, हम क्या समझते हैं, हमारा बेटा क्या समझेगा जो 10 मिनट आता है मनोरंजन करने के लिए, देखने के लिए, और पिंडाल देखने के बाद, स्टेज देखने के बाद, उलमा देखने के बाद ये भाग जाते हैं। मेरे भाई गौर से सुनिएगा, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। फरमाते हैं कि जब वो तलकीन करता है तो मुर्दा कब्र में सुनता है, और जब फरिश्ते आते हैं जवाब दिया जाता है। कब्र तो छोटी होती है, कब्र तो छोटी होती है, लेकिन याद रखिएगा जब ये फरिश्ते के पास जवाब देते हैं तो उसकी कब्र छोटी नहीं रहती, उसकी कब्र अल्लाह अकबर 40 गज जो है लंबी और चौड़ी कर दी जाती है। उसकी कब्र में जो है जन्नत की हवाएं आने लगती है, उसके जिस्म का लिबास तरतीब से जो है उसके जिस्म के लिबास को बदल दिया जाता है, जन्नत के लिबास पहना दिए जाते हैं। आओ जिसको नबी ने जन्नती होने की बशारत दी हो, लेकिन उमर फारूक की जिंदगी आप पढ़ें, फरमाते हैं मेरी 2 नसीहत है, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र को लंबी और चौड़ी मत खोदना। क्यों मालूम है कहां है उमर, जहां मेरे मुस्तफा का रोजा है वहीं है उमर। कह दो सुभान अल्लाह। वो उमर को नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी थी, लेकिन उमर फारूक फरमाते हैं मैं मर जाऊं मेरी कब्र लंबी और चौड़ी मत खोदना, और मुझे बहुत कीमती कपड़े का कफन मत पहनाना। फरमाते हुजूर क्यों, फरमाते हैं अगर तुमने कितनी भी लंबी और चौड़ी कब्र खोद दी, मेरे अमाल अच्छे ना हुए, मेरा कैरेक्टर अच्छा ना हुआ, मेरी नेकी मेरे पास ना हुई, तो मेरी कब्र बड़ी नहीं होगी। आका ने सहाबा के सामने पेश किया, और आका ने उंगलियां इस तरीके से उंगलियों के बीच में डालकर कहा था ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब इंसान गुनाह करके कब्र में जाता है तो इधर की जो है दीवार इधर आती है और इधर की दीवार इधर मिलती है, यानी इधर की फसलियां इधर आ जाती है, इधर की फसलियां इधर घुस जाती है। ऐ नेपाल के लोगों, जरा मंजर नवाज का एक जुमला आप नोट करके ले जाओ, अगर तेरी एक फसली में जरा सी दर्द लग जाए, एक हड्डी टूट जाए, तो तुम्हें रात भर नींद नहीं आती। जब तुम कब्र में जाओगे तुम्हारे पास नेकी नहीं होगी, तुम्हारे पास अमाल अच्छे ना होंगे, तुम्हारी ये फसलियां एक दूसरे के बीच में अंदर दाखिल हो जाएगी। वहां चीखोगे कौन आएगा, चिल्लाओगे कौन आएगा, पुकारोगे कौन आएगा, तुम्हारा हामी व मददगार कोई नहीं होगा। शायर कहता है नेकियां कब्र में बचाती है, हश्र में भी काम आती है। लोगों कब्र के बारे में सोचो, और जो है कब्र के बारे में सोचोगे अल्लाह तुम्हें नेक बना देगा। उस्मान गनी जिसको मेरे नबी ने 2-2 शहजादियां दी है, उस्मान गनी को नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, यानी 10 साहबे किराम अशरे मुबशरा के हैं, उसमें उस्मान गनी तीसरे नंबर के हैं। उस्मान गनी को भी नबी ने जन्नती होने की बशारत दी थी, लेकिन उस्मान गनी जब रास्ते से जाते कहीं गड्ढा देखते, कहीं की मिट्टी उठी हुई देखते, उस्मान गनी रोते, आंखों के आंसू से दाढ़ी मुबारक भीग जाती, उस्मान गनी बैठते जमीन भीग जाती। किसी ने पूछा उस्मान तुम्हें किसने रुलाया है, उस्मान गनी फरमाते हैं जब मैं कहीं जो है मिट्टी उठी हुई देखता हूँ, गड्ढा देखता हूँ, तो मुझे कब्र की याद आ जाती
جاتی ہے۔ اے مسلمان، تیرا دل پتھر جیسا ہو گیا، تو اتنا سخت ہو گیا کہ تجھے خوف خدا اور تیرے سینے میں رب کا ڈر نہیں ہے کہ تجھے مرنا ہے، تجھے جانا ہے، تجھے اسی قبر میں پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کرو۔ عمر فاروق نے کہا تھا مجھے زیادہ قیمتی کپڑے کا کفن مت پہنانا۔ کہا کیوں؟ فرماتے ہیں اگر کتنی بھی قیمتی کفن کا کپڑا پہناؤ گے، اسی مٹی کو کھود کر کفن کے کپڑے کو گاڑ دینا، 1 سال کے بعد نکالنا، زمین اس کپڑے کو کھا جاتی ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اگر تم نے مجھے بہت قیمتی لباس پہنا کے اگر قبر میں ڈالا، میرے اعمال اچھے نہ ہوئے تو مٹی میرے کفن کے کپڑے کو کھا جائے گی، اور اگر میرا اعمال اچھا ہوا تو یاد رکھنا وہ جسم میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، جنت کا اللہ لباس عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں نیکی کرو، مسلمانوں عبادت کرو، مسلمانوں بندگی کرو، مسلمانوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اور سنو، جو 2 3 4 لوگ نماز کے لیے اٹھتے تھے، میرے 2 3 چچا نماز پڑھتے تھے، ان کو 5 وقت کی اللہ نمازی بنائے۔ جتنے یہاں ہیں اللہ سب کو نمازی بنائے، دین کے غازی بنائے، سب کو مدینے کے حاجی بنائے۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بڑا اچھا نسخہ دیتا ہوں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، 7 سال کی عمر ہو تو بچے کو کہو نماز کے لیے چلو۔ آج افسوس ہوتا ہے جب ہمارے بچے مسجد میں جا کر چلاتے ہیں جمعے کے دن تو لوگ کہتے ہیں اس بچے کو نکال دو، آج کے بعد مسجد مت آنا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں نوجوانوں؟ بچے کو کیوں مسجد سے نکالتے ہو؟ بچے کے ہاتھ پکڑ کے کہو بیٹا یہ تمہارے گھر نہیں ہے، یہ تو رب کا گھر ہے، یہ رب کا گھر ہے، بیٹا یہاں چلانا نہیں۔ اور بچے سے کہنا بیٹا جمعے آتے ہو، ہر دن ابو کے ساتھ آنا۔ جب یہ بچہ 7 سال کی عمر سے مسجد میں جانے لگے گا تو 20 سال کی عمر میں بیئر پارک کی طرف نہیں جائے گا، وہ اللہ کے گھر میں جائے گا، وہ رب کے گھر کو آباد کر دے گا، میرا مولا اس کے گھر کو آباد فرما دے گا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، کبھی آپ کو ایسا شعور نہیں ہوا، کبھی آپ نے ایسا نہیں سوچا، کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں جلدی آپ رات کے حضرت 9 بج گئے ہوں تو بیٹے کے ہاتھ سے موبائل لے لیا، بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لیا، تجوری میں بند کیا، کہا سب سو جاؤ، سب بستر میں جا کے سو گئے۔ صبح اٹھے، فجر کی اذان ہوئی، باپ اٹھا، بیوی سے کہا میری بیوی اٹھ جا، میرے بچے اٹھ جا، میری بچی اٹھ جا، میری ماں اٹھ جا۔ بچوں کو لے کر کے وہ مسجد میں گئی، اس کی بیوی اٹھ کر اپنی بچی کو لے کر مصلی بچھا لی، وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کا باپ، اس کا بچہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، دیکھو یہ میرے بندے صبح اٹھ کر میرے گھر کو آباد کیا ہے، یہ میری بندیاں ہیں، مجھ سے ڈر کر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ میرے گھر کو آباد کر رہا ہے۔ آج تم یہ عہد کر لو، رب کا فرمان ہے تو اس کے گھر کو آباد کر دے، اللہ تیرے گھر کو آباد کر دے گا۔ تو سوچتا ہے وہ میرے گھر کو آباد کرے؟ نہیں حضرت، ٹھیک ہے جائیے کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا، میں تقریر ختم کرتا ہوں، بس ایک ہاں نہیں حضرت آپ مجھ سے زیادہ مصروف ہیں، میں یہ ان کی برکبن ہے یار، نہیں تو کون اس دور میں کسی کی تقریر کے لیے بیٹھتا ہے؟ انسان کا اخلاق ہوتا ہے، انسان کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ذات ہے، اتنی دیر بیٹھ گئے، یہ میری جو ہے قسمت کی معراج ہے۔ میں کیا کہوں کہ حضرت آپ آئیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ ان کے اخلاق جیسا ہمارا بھی اخلاق ہو جائے، ہمارا بھی کریکٹر اچھا ہو جائے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، بس تقریر تو بڑی اچھی میں اور کرتا لیکن اب وقت نہیں ہے۔ میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لو، آج کے بعد 7 سال کی عمر ہو تو بچوں کو لے کر کے مسجد جاؤ، نہیں تو 10 سال کی عمر میں بچوں کو مار کے پیٹ کے نماز پڑھاؤ۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر امید مت رکھنا کہ میرا بچہ میرا وفادار ہوگا۔ پھر اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو میری بیٹیوں سنو، جب تیرے گھر میں کسی کی بھی روح نکلے، تیرے باپ کا انتقال ہو، تمہاری ماں کا انتقال ہو، تو اس دن سے عہد کر لو کہ آج کے بعد مجھے نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی۔
ظہر بعد کا اعلان ہوا، فلانا مفتی صاحب کے جو ہے گھر کے قریب میں رہنے والے کی امی کا انتقال ہوا، ابو کا انتقال ہوا، ظہر بعد نماز جنازہ ہے، سب لوگ تیار ہیں، بیٹا 2 ہے یا 4 ہے، وہ فوراً غسل کیا، ظہر سے پہلے مصلی بچھا دیا، اور مصلی بچھا کر کے ظہر میں کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ جلدی بولیے، جلدی بولیے، کتنی رکعت بولیے نا بھائی جان، کتنی؟ 12 رکعت نا، 12 رکعت نماز پڑھا، سلام کتنی بار پھیریں گے؟ کتنی بار بولیے نا، 4 بار پھریں گے نا۔ تو اللہ اکبر، ظہر سے پہلے تیاری کر لیا کہ ظہر بعد جنازہ اٹھے گا، چاروں بیٹے نے 4 مصلی بچھایا، بیٹیوں نے مصلی بچھایا، اور مصلی میں جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ سب سے اچھا آدمی کب ہوتا ہے؟ جب وہ نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی آنکھیں پاک ہوتی ہے، زبان پاک ہوتی ہے، سر پاک ہوتا ہے، جسم پاک ہوتا ہے، کپڑا پاک ہوتا ہے، پورا وجود پاک ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تصور کرو تیری کیفیت یہ ہو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ بولیے نا، بولیے نا بھائی، میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ تصور نہ ہو تو یہ تصور ضرور کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ دونوں حالت میں، یا تو میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اتنا پاور اگر نہیں ہے حضرت تو یہ ضرور کہو کہ خدا، تو آپ کہیں گے کوئی دلیل ہے تو قرآن اٹھائیے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا خدا میرے شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ، ہمارا خدا ہمارے شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ہاں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ مصلی بچھا دیا آپ نے، باپ کا جنازہ جانے سے پہلے ظہر میں 4 بار 4 رکعت سنت پڑھ کے آپ بیٹھے، کہاں؟ تشہد میں بیٹھے نا بیٹا، تشہد میں بیٹھے، اتحیات پڑھا، درود ابراہیم پڑھا، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے نا، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، تو اللہ اکبر، دعائے معصورہ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولمن تولدا۔ جب بیٹا باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بندہ جانتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، یہ بندہ جانتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ رب بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جاہل بیٹا باپ کی قبر میں جا کے رو رہا تھا تو اللہ نے اس کے باپ کی مغفرت کر دی۔ جب ایک بچہ مصلی بچھا کر باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور مصلی میں بیٹھ کر ظہر میں 4 بار کہتا ہے اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولمن تولدا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، کیا کہتا ہے؟ اے میرے مولا میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ، کتنی پتے کی بات آپ پڑھتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے، آپ نے دھیان نہیں دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولمن تولدا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، اے میرے مولا میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ظہر میں 4 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 3 بار، عشاء میں 7 بار، فجر میں 2 بار، جب بندہ بار بار کہے مولا میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، تو نماز پڑھتا جائے گا، مولا تیرے بھی گناہ معاف کر دے گا، تیرے والدین کے بھی گناہوں کو معاف۔ زور سے بولو، زور سے بولو، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ٹائم زیادہ ہو گیا حضرت؟ ہاں، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، نماز کے پابند ہو جائے۔ میری بیٹیوں تم بیٹھی ہو 1:45 بجے رات تک، 2 بجے رات تک، کوئی فائدہ اگر نہیں ہو تو بیٹھنا فضول ہے۔ آپ آئی ہو، نماز کی پابندی کرو۔ تم چاہتی ہو کہ میں کسی کے پاس جا کے تعویذ لوں کہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرے، تو نمازی بن جا، تیرا شوہر تجھ سے پیار بھی کرے گا، اور تیری عبادت کو دیکھ کر تیرے شوہر کو شرم آئے گی، تو کہے گی میرا شوہر اگر پانی چاہیے تیری بیوی صبح سے لے کر شام تک تیار ہے، لیکن تو خدا کی بندگی کے لیے تیار ہو جا، تیرا شوہر بھی عبادت کرے گا، تو بھی عبادت کرے گی، تیرے آنے والی نسلیں تیری بھی وفادار ہوگی، آمنہ کے لال کی بھی وفادار ہوگی، پروردگار کا بھی پیارا بندہ بن جائے گا۔ ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ میں حضرت کی تقریر شروع میں جیسے ہی شروع کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا اے انسانوں تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ نہیں کہا اے کافرو
تم پر روزے فرض کیے گئے، ایمان والوں پر روزہ فرض کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جیسے کہ اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور آدمی رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ حضرت ٹاپک کو بدل کر 2 منٹ میں آپ کو یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ رمضان کے روزے رکھتے نہیں ہیں، نوجوان نہیں رکھتے، کہتے حضرت ہم نہیں رکھ پاتے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ اور بہت ساری عورتیں بھی کہتی ہیں، ہماری مائیں کہتی ہے اگر میرا بچہ روزہ رکھے گا تو میرا بیٹا کمزور ہو جائے گا۔ میری ماں جانتی ہو، خدا کی قسم جب آپ پیپر پڑھیں گے، آپ دنیا کی نالج آپ کے سامنے آئے گی، آپ ٹیلی ویژن میں دیکھیں گے، بڑے بڑے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آج سب سے بڑی بیماری وہ کینسر کی ہے۔ اگر ایک کینسر کے مریض مکمل طور پر 1 سال تک بھوکے رہ جائے تو وہ گوشت جو خراب ہو جاتا ہے، یہ بھوکے رہنے کی وجہ سے یہ گوشت اس خراب گوشت کو کھائے گی اور کچھ دنوں کے بعد یہ کینسر کی بیماری ایسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو روزہ صحت خراب کرنے کے لیے نہیں آتی ہے، روزہ صحت کو بحال کرنے کے لیے آتی ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جیسے اٹھا سحری کھا کر کے سو گیا، فجر بھی نہیں پڑا، سو گیا، ظہر کے ٹائم آنکھ کھلی تو اٹھ کر کے غسل کیا، جا کر کے چوراہے میں بیٹھ گیا، اس کی باتیں اس کی باتیں اس کی باتیں، اور پھر وہ کرتے کرتے بار بار گھڑی میں ٹائم دیکھا، 5 منٹ رہے گا تو جائیں گے، دسترخوان میں 1-2 منٹ رہے گا، ادھر آذان کی آواز ہوگی تب جا کے نوجوان بیٹھے گا۔ اب جانتے ہیں جب انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے تو اس کی منہ کی بو، خوشبو مشک عنبر سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کو وہ خوشبو مشک عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائی، میرے رفیق، میرے شفیق، اس ٹائم تو آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت افطاری سامنے ہو اور بندہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگے گا میرا مولا اس کی دعا قبول فرما لے، تو اس وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ آپ دعا نہیں مانگتے۔ اچھا، روزہ رکھ کر کے لوگ سوچتے ہیں صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ صبح سحری کھا لیا اور دن بھر بھوکے رہے تو یہ روزہ ہے۔ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کبھی فتویٰ پوچھئے گا کہ حضرت رمضان مبارک کے مہینے میں اگر آدمی بار بار پاخانہ کرنے جائے اور پانی زیادہ یوز کرے یہ جائز ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے یہ بھی جائز نہیں ہے، چونکہ ادھر سے نمی آئے گی تو آپ کے روزے کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو روزہ رکھنا ہے تو روزے کی جو ہے اہمیت بھی سمجھنی ہوگی، اور روزے میں جو پریشانی ہے بظاہر وہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ روزہ رکھ کر کے تم سوچتے ہو بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک آدمی گھر میں گھسا اور اندر سے کنڈی لگا دی، بیوی کو بولا 3 روٹی لا دے اور تھوڑی سی سبزی لا دے، اور وہ 3 روٹی کھا لیا سبزی سے، اس کے بعد دروازہ کھولا، منہ پوچھ لیا، باہر نکلا، کسی کو خبر ہے؟ کوئی جان پائے گا کہ یہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ وہ کہہ رہا میں روزے سے ہوں، سب کہتا ہے بھائی تم روزے سے، کوئی جانتا نہیں۔ تو بندے کا تعلق دنیا والوں سے نہیں ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے بندہ جانتا ہے اس عبادت کا تعلق بندے سے خدا کا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ہر عبادت کا تعلق، نماز پڑھ رہے ہو الحمدللہ ثواب اللہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہو اللہ ثواب دیتا ہے، بولو نا حج کرتے ہو اللہ ثواب دیتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت مصطفیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی سزا میں خود دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب دینے والا خدا ہے اور لینے والا بندہ ہے تو خدا کتنا دے گا اور بندہ کتنا لے گا، دینے والا خدا جانے، لینے والا بندہ جانے۔ ایک بات اور میں بتا دوں، بڑی نکتے کی بات آئی ہے، مفتی صاحب کی تقریر سن کے میں کمرے میں سن رہا